ایرانی مذاکرات کار بہت ہوشیار، تمام مضبوط پتے ہمارے ہاتھ میں ہیں، ایسا معاہدہ قبول نہیں کریں گے جو امریکہ کے لیے اچھا نہ ہو۔ امریکی صدر کا انٹرویو، کہا تہران کے ساتھ ابھی معاہدہ نہیں ہوا۔ امریکی صدر جے ڈی وینس کی بھی تصدیق، کہا کہ معاہدے کے بہت قریب آ چکے ہیں۔ امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام پیچھے دھکیل سکے۔ امریکی صدر کے بعد وزیر خزانہ کی بھی عمان کو دھمکی، اسکاٹ بیسنٹ کی عمان کو آبنائے ہرمز میں ٹول وصولی کی نظام میں ایران کی مدد کرنے پر بدترین پابندیوں کی وارننگ، کہا واشنگٹن کسی بھی ایسے ملک کو برداشت نہیں کرے گا جو اسٹریٹجک بحری گزرگاہ سے جانے والے کمرشل جہازوں پر فیس لے۔ ایرانی صدر کا پاکستان اور ملیشیا کے وزرائے اعظم کو فون، عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ صدر پزشکیان کا امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے مؤثر کوششوں پر پاکستان سے اظہار تشکر، کہا ہمسایہ ممالک سے تعاون کا فروغ ایران کی پالیسی ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، کروڈ آئل $88 فی بیرل پر فروخت، برطانوی خام تیل $92 فی بیرل پر آ گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 1424 پوائنٹس کا اضافہ، 1,73,000 سے زائد پوائنٹس پر پہلے سیشن کا مثبت اختتام۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سرکاری دورے پر واشنگٹن پہنچ گئے، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دو طرفہ تعلقات اور علاقائی اہمیت کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ رواں مالی سال کا بجٹ 5 جون کو پیش کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس طلب، بجٹ سے پہلے حکومت اور سرکاری ملازمین میں تنازع، 13 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ حکام کے سامنے رکھ دیا۔ تنخواہوں اور پینشن میں 100% اضافے کا مطالبہ، ٹیکس سمیت نئے مالی سال کی بجٹ تجاویز پر کام جاری۔ راولاکوٹ میں المناک حادثہ، لوڈر رکشہ کھائی میں گرنے سے زخمی ہونے والے مزید 2 افراد دم توڑ گئے، اموات کی تعداد 7 ہو گئی، علاقے کی فضا سوگوار۔ کراچی بلدیہ 7 نمبر میں جھگڑے کے دوران فائرنگ، باپ بیٹا جاں بحق ہو گئے، پولیس نے واقعہ ذاتی دشمنی کا نتیجہ قرار دے دیا۔ عید الاضحیٰ کے تیسرے روز بھی سنت ابراہیمی کی ادائیگی جاری، شہری قربانی کے ساتھ گوشت کی تقسیم میں مصروف۔ عید پر پنجاب میں صفائی کے مثالی انتظامات، 2,80,000 ٹن ویسٹ اور جانوروں کی علائشیں ٹھکانے لگائی گئی۔ نہروں ندی نالوں میں علائشیں پھینکنے والوں کی نگرانی کے لیے ڈرون کیمروں کا استعمال، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اظہار اطمینان، ستھرا پنجاب سمیت پوری ٹیم کو شاباش دی۔ عید الاضحیٰ پر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی ناقص کارکردگی، کراچی میں جگہ جگہ علائشوں کے انبار، تعفن میں سانس لینا بھی دشوار۔ اورنگی ٹاؤن، میٹھا در، اولڈ سٹی ایریا میں جانوروں کی باقیات، انتظامیہ غائب، شہری پریشان، صفائی کے ذمہ داروں کی سستی، بیماریاں پھیلنے کا خطرہ۔ اور امریکی ریاست ٹیکساس میں رولر کوسٹر خراب، 8 طلباء سینکڑوں فٹ بلندی پر الٹا لٹک گئے، طویل ریسکیو آپریشن کے بعد طلباء کو بحفاظت نیچے اتار لیا گیا۔ امریکہ کی ایران پر نئی پابندیاں، تیل اور پیٹرو کیمیکل سیکٹر سے منسلک متعدد اداروں اور افراد پر پابندی، 2 ایئر لائنز بھی بلیک لسٹ میں شامل۔ امریکی حکام کے مطابق پابندیوں کا مقصد ایران کی تیل آمدنی کے ذرائع کو محدود کرنا اور عالمی منڈی میں غیر قانونی ترسیل کو روکنا ہے۔ ملکی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر اقدام کا حق محفوظ رکھتے ہیں، ایرانی حملے پر کویت کا شدید رد عمل۔ وزارت خارجہ نے کہا ایرانی حملہ شہریوں اور اہم تنصیبات کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ خلیجی ممالک اور تعاون کونسل کی جانب سے بھی شدید مذمت۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب، قطر اور UAE نے تہران کی کارروائی کو کھلی جارحیت قرار دے دیا۔ امریکہ ایران ممکنہ ڈیل کے اثرات، عالمی منڈی میں خام تیل کے دام گر گئے، امریکی کروڈ آئل کی قیمت مزید 1% کم، $88 فی بیرل پر فروخت، برطانوی خام تیل $92 فی بیرل پر آ گیا، پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی متوقع ہے۔ ہم نے صرف ان کے وہ جہاز گرائے جو ہمارے پاس بمبنگ کر کے گئے تھے،
ورنہ 40 جہاز ان کے ہمارے ریڈار پہ تھے اور گرا سکتے تھے. ان کے 8 جہاز گرے. اسلام آباد میرے گھر پہ کوئی ڈرون نہیں چل رہا تھا, پر مودی کے گھر پہ ہم نے ڈرون چلائے. معرکہ حق کے دوران بھارت کے 40 جہاز پاکستان کے ریڈار پر تھے, لیکن صرف وہی گرائے جو حملہ ور ہوئے. ایک ہفتے کی جنگ میں دشمن کو سبق سکھا دیا. میرے گھر پر کوئی ڈرون نہیں چلا, ہم نے مودی کے گھر پر ڈرون چلائے. صدر مملکت کا مورو میں کارکنوں سے خطاب. آصف علی زرداری نے کہا, ہم نے جتنے کام کیے 1973 کے آئین کے مطابق کیے. متحد ہو کر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے, ملک کو بھی مستحکم بنائیں گے. پاکستان اور چین منصفانہ عالمی نظام کے حامی. دونوں ممالک کی دوستی باہمی اعتماد اور احترام پر مبنی ہے. اسحاق ڈار کا نیو یارک میں گلوبل گورننس فورم سے خطاب. کہا, دنیا کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق یکجہتی کی ضرورت ہے. نائب وزیر اعظم سے چین اور ترک افغانستان کے وزراء خارجہ کی الگ الگ ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی صورتحال پر بات. اسحاق ڈار واشنگٹن پہنچ گئے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات. شیڈیول امریکہ ایران جنگ سمیت خطے کی صورتحال پر بات چیت بھی ہوگی. پاکستان کا عالمی امن کے لیے تعاون جاری رکھنے کا عزم. اقوام متحدہ کے امن دستوں کے لیے پاکستان 5واں بڑا شراکت دار. اب تک 48 سے زائد امن مشنز میں اپنی خدمات پیش کر چکا. اپنے شہداء اور ان بہادر سپوتوں پر فخر ہے. وزیر اعظم کا اقوام متحدہ امن مشن کے عالمی دن پر پیغام. پاک فوج کا عالمی امن کے لیے بلو ہیلمٹس کی قربانیوں کو خراج عقیدت. ISPR کے مطابق پاکستان کا UN امن فورس کے ساتھ تعلق 6 دہائیوں پر محیط. مضبوط رشتہ پاکستان کی عالمی امن کے ساتھ وابستگی کا ثبوت ہے. رواں مالی سال کا وفاقی بجٹ 5 جون کو پیش ہوگا. قومی اسمبلی اور سینٹ کے بجٹ اجلاس طلب. قومی اسمبلی کا اجلاس شام 5 بجے اور سینٹ اجلاس 6 بجے ہوگا. صدر مملکت آصف زرداری نے دونوں اجلاس بلانے کی منظوری دے دی. رضا کے تیسرے روز بھی سنت ابراہیمی کی ادائیگی. اونٹ, بیل, بکرے اور دمبے اللہ کی راہ میں قربان. شہری قربانی کے ساتھ گوشت کی تقسیم میں مصروف. مستحق افراد تک گوشت پہنچانے کا سلسلہ بھی جاری. عید کی چھٹیاں تو ختم, موج مستی کو بریک نہ لگ سکی. کہیں سیر سپاٹے تو کہیں دعوتوں کا اہتمام. گھر گھر دسترخوان سجانے کی تیاریاں. مٹن ٹکا, مٹن کڑھائی, سبزی اور سیخ کباب کی خوشبو سے فضا معطر. یاد دوستوں نے سنیما گھروں میں ڈیرے ڈالنے کا پروگرام بنا لیا. پنجاب میں عید الاضحیٰ پر صفائی کے مثالی انتظامات. ستھرا پنجاب کی ٹیمیں گلی محلوں سے آلائشیں اکٹھی کرنے میں مصروف. 2,80,000 ٹن ویسٹ اور جانوروں کی آلائشیں ٹھکانے لگائی گئیں. نہروں, ندی نالوں میں آلائشیں پھینکنے والوں کی نگرانی کے لیے ڈرون کیمروں کا استعمال. صفائی کے بہترین انتظامات پر عوام کی بھرپور ستائش. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی اظہار اطمینان. ستھرا پنجاب سمیت پوری ٹیم کو شاباش. درست سفری دستاویزات رکھنے والے شہری کو آف لوڈ کرنا غیر قانونی قرار. صرف خدشات پر بیرون ملک سے سفر سے نہیں روکا جا سکتا. لاہور ہائی کورٹ نے مسافروں کو آف لوڈ کرنے کے حوالے سے گائیڈ لائنز جاری کر دی. فیصلے میں لکھا, FIA کو لامحدود اختیارات حاصل نہیں. انتظامی اختیارات کا منصفانہ اور قانون کے مطابق استعمال ہونا چاہیے. سیر سے واپسی کا سفر موت کی وادی میں لے گیا. کہوٹا میں المناک حادثہ. خورشید آباد میں لوڈر رکشہ حادثے کا شکار. 5 نوجوان جان سے گئے, 2 شدید زخمی. نوجوان آپس میں کزن تھے. آبشار کی سیر کے بعد واپس آ رہے تھے. طالبان رجیم کی صفوں میں دراڑیں گہری. اندرونی اختلافات میں شدت. ملا ہیبت اللہ نے اقتدار بچانے کے لیے پھر مذہب کی آڑ لے لی. عید خطبے میں غیر مشروط عطیت کا مطالبہ. کہا, اگر عوام نے عطیت نہ کی تو ملک میں شدید بدامنی اور انتشار سر اٹھائے گا. افغان میڈیا کے مطابق ہیبت اللہ کا اصرار اندرونی بغاوت کا ثبوت ہے. سراج الدین حقانی سمیت سینئر وزراء پہلے سے ہی ہیبت اللہ کی پالیسیز مسترد کر چکے. اسٹیج سجاؤ, دھوم مچاؤ. عید کے بعد کرکٹ کی انٹرٹینمنٹ. پاکستان اور آسٹریلیا کا پہلا ون ڈے کل راولپنڈی میں مارکا.
ग्रीन शर्ट्स की प्लेइंग 11 फाइनल, नए खिलाड़ी भी एक्शन में होंगे। आज शाहीनों का प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल, मेहमान टीम ने मार्च की जगह कूपर कुनौली को शामिल कर लिया।